رمضان آنے والا ہے۔ روزہ ہم بہت محنت سے رکھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ روزہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے اور ہمارا سارا فوکس اسی پر ہوتا ہے۔ لیکن روزہ اصل میں ہم سے بھوک اور پیاس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہوئے مجھے بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کن چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے روزے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ اور زیادہ برا کام ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے اور برے کام کرے تو اس کا روزہ اللہ کے نزدیک بے فائدہ ہے۔ کسی کی غیبت کرنا روزے کی برکت کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ گالی گلوچ اور سخت لہجے میں بات کرنا روزے کی روح کے خلاف ہے۔ ہمیں ہر قسم کی بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ وہ بد کلامی کرے، نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اس سے لڑنے لگے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے میں ہر قسم کے جھگڑے اور بحث سے بچنا بہت ضروری ہے۔ روزے کے دوران بری نظریں ڈالنا یا فحش چیزوں کو دیکھنا روزے کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بری نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اللہ کے خوف سے اپنی نظر جھکا لے، اللہ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا کر دے گا۔ روزہ رکھ کر جو شخص گانے، فحش گفتگو یا گپ شپ میں لگا رہے تو اس سے روزے کی روح متاثر ہوتی ہے۔ اگر روزہ رکھ کر سارا دن سونے، گیم کھیلنے یا سوشل میڈیا پر فضول وقت گزارنے میں لگا دیا جائے تو ان سب چیزوں سے روزے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کا مقصد تو اللہ کی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت، دعا کرنا اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نفس پر قابو پانے، صبر کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تربیت ہے۔ ہمیں ان کاموں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں ہمارے رب سے قریب لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کی اصل روح کو سمجھنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔